رات کا آخری پہر تھا۔ مصر کا بادشاہ گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ شاید وہ کوئی ایسا خواب دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا اضطراب مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسی اضطرابی حالت میں وہ نیند سے بیدار ہو کر آنے والے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ بادشاہ کا دربار سجایا گیا۔ بادشاہ نے بڑے دربار میں خواب کا ذکر کیا جو گزشتہ رات اس نے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی 7 خشک خوشے۔ تو اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ درباری پریشان ہو گئے کیونکہ پہلے ایسا خواب نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ ایسے خوابوں کی تعبیر بتا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ خواب تو پریشان کن ہے اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ تبھی ایک درباری نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اگر اسے زندان خانے یعنی قید خانے میں جانے کی اجازت دی جائے تو وہ اس خواب کی تعبیر لا کر بتا دے گا۔ اور اجازت پاتے ہی وہ درباری زندان خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، جن کو وہاں ناحق کئی سالوں سے قید میں رکھا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی درباری نے کہا، اے میرے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں واپس جا کر خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو گے، تو جو غلہ بھی کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقیوں کو خوشوں میں ہی رہنے دو۔ پھر خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے تو جو غلہ بچا کر رکھا تھا اسی کو استعمال میں لاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب بارشیں برسیں گی، اس کی وجہ سے بہت فصلیں اور پھل ہوں گے اور لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا وہ قصہ جس میں بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا کر اہل مصر کو خشک سالی کے 7 سخت سالوں میں بھی غلے کی قلت سے بچایا۔ یہ قصہ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، ایسی ہی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔